اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما یحلفون لكم ویحسبون انهم على شیء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاضلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 سے 21 تک آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے آداب مجلس کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اور یہ کہ یہود اور منافقین مجالس میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح بدتمیزی سے پیش آتے تھے، سلام کرنے میں بھی بددعائیہ کلمات کہتے تھے، اور اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھ کر اس قسم کی حرکات اشارے کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اس کے علاوہ خفیہ میٹنگ بھی کرتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، تنگ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کو بتایا کہ تم ایسی میٹنگ مت کرو جس میں کوئی غلط بات کا مشورہ ہو، اچھے کاموں کی میٹنگ کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آداب مجلس کے سلسلے میں کہ اگر آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بنانی ہو تو میر مجلس کا حکم مانو، چاہے وہ جیسا بھی ہے، اور جگہ میں فراخی پیدا کرو۔ کسی کو اٹھ کے چلے جانے کا کہا جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ بہرحال امیر مجلس کا حکم ماننا یہ بھی آداب میں سے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی گفتگو کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کسی نے خصوصی حضور سے بات چیت کرنی ہو تو اس سے پہلے صدقہ دے، لیکن یہ حکم تھوڑی دیر کے لیے تھا اور پھر اس کو ہٹا دیا گیا، مطلب کہ اب صدقہ دینا ضروری نہیں رہا۔ ہاں اگر کسی کو توفیق ہے، دل کی خوشی سے کرتا ہے تو ثواب کی بات ہے، لیکن یہ کہ میٹنگ کے لیے کوئی ضروری بات نہیں۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، حزب الشیطان اور حزب اللہ، شیطان کی پارٹی کے لوگ اور اللہ کی پارٹی کے لوگ۔ پہلے شیطان کی پارٹی کے لوگوں کا ذکر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے دشمن مشرکین تھے، کھلم کھلا دشمنی کرتے تھے، سر عام دشمنی کرتے تھے۔ لیکن مدینہ منورہ آ کر ایک اور پارٹی وجود میں آئی جو در پردہ کافر تھے، ان کا اعتقاد ہی اللہ کے رسول اور دین و شریعت پہ نہیں تھا،
لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت انہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور عبادات میں بھی شرکت کی، لیکن اصل میں مسلمانوں کے راز معلوم کرنے مقصود تھے، اور اس طریقے سے انہیں پریشان کرنا اور دین کو نقصان پہنچانا ان کا منشا تھا۔ یہ بہت خطرناک لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن میں ان کا پوسٹ مارٹم کیا، ان کی اخلاقی عادات، ان کے طور طریقے بتائے، نام لے کر کسی کا نہیں بتایا کہ فلاں منافق ہے، لیکن ان کے جو کرتوت تھے ان سے خوب پردہ اٹھایا، خاص طور پہ سورہ توبہ میں، ویسے سورۃ البقرہ، آل عمران اور دوسری صورتوں میں بھی منافقین کا تذکرہ ہے۔ ابھی اس صورت کے بعد دو تین چار صورتیں چھوڑ کر ایک صورت منافقون کے نام سے ہے، منافقوں ہی کے نام سے ہے، اس میں بھی ان کا تذکرہ آئے گا، اور اس صورت میں بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری جماعت تھی مدینہ منورہ میں جو کھلے عام مخالف تھے، وہ یہودی تھے۔ ان کے دونوں کے آپس میں روابط تھے، یہودیوں کے اور منافقین کے، کیونکہ مقصد تو دونوں کا ایک تھا، اسلام کی مخالفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، تو آپس میں دوستانہ تعلقات تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرماتے ہیں۔ یہود مدینہ منورہ میں 1000 سال سے آباد تھے، اور اس توقع ہی پہ آئے تھے کہ آخری پیغمبر اس شہر میں آئیں گے اور ہم ان پہ ایمان لائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ پیغمبر تشریف لائے انہوں نے مخالفت کی۔ ان کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ پہنچ کر ان سے معاہدہ کیا امن کا، کہ ہم لوگ ایک شہر کے چونکہ باسی ہیں، ایک شہر میں رہنے والے ہیں، ہمیں مل جل کے رہنا ہے، ہر کوئی اپنے مذہب، اپنے عقائد، اپنے رسم و رواج میں آزاد ہوگا، کسی پہ جبر و تشدد نہیں کیا جائے گا، لیکن بیرونی دشمنوں کا مقابلہ سب مل کے کریں گے۔ اس طرح کوئی اجتماعی پریشانی آ جائے تو سب مل کر اس کا ازالہ کریں گے۔ تو یہ ایک معاہدہ ان سے ہوا تھا، لیکن یہودی سازشی قوم ہے، انہوں نے بارہا ان کی مخالفت کی، یعنی جو معاہدہ ہوتا جس کی پاداش میں بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، حضور نے جلا وطن کیا، اور بنو قریظہ نے جنگ خندق کے موقع پہ مشرکین اور مخالفین کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے تمام بالغ مرد لڑنے کے قابل قتل کیے گئے، اور عورتیں اور بچے اور جو بوڑھے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کی پاداش میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ منافقین اور یہودی جو ہیں ان کے روابط کا ذکر فرماتے ہیں۔ الم تر الی الذین، اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جن کے دوستانہ تعلقات ہیں اس قوم سے جن پہ خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں، یعنی منافقین کو، جن کے دوستانہ تعلقات ہیں کس سے؟ اس قوم سے، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے، یہ ہیں یہود۔ دوسری آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ یہودی اللہ کا غصہ لے کر آئے، اللہ کا غصہ اور غضب لے کر آئے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں مغضوب سے مراد یوں تو تمام مخالفین ہیں جن پہ سب پہ خدا کا غصہ ہے، لیکن بالخصوص یہود مراد ہیں، اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ ویسے ہر گمراہ بھی اس میں آتا ہے، لیکن خاص طور پہ قرآن حکیم نے ان کے مغضوب ہونے کا ذکر کیا اور نصارہ کے گمراہ ہونے کا۔
تو یہ ان سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ فرمایا حقیقت یہ ہے ما ہم منکم ولا منہم، یہ منافق نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یہ بیچ کی ایک قوم ہے۔ آپ کے ساتھ آتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے آدمی ہیں، ہم تو صرف وہاں سے راز حاصل کرتے ہیں اور یا ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہ کہ ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ منافق تم سے ہیں نہ ان سے ہیں۔ اچھا، تو کبھی کبھی ان کا نفاق ظاہر ہوتا ہے اور ان کی ریشہ دوانیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس وقت یہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر نبی کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہوئی۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ منافق جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، غلطی سے ایسا ہوتا ہے، بھولے سے ایسا ہوتا ہے، نہیں، جان بوجھ کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ مسند احمد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مجلس میں رونق افروز تھے، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی مجلس میں۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک آدمی آنے والا ہے نیل گوں آنکھوں والا، آنکھیں اس کی نیلی ہیں، وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی اس کی نظریں ایسی ہیں، شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جب وہ آ جائے تو کوئی صحابی اس سے بات چیت نہیں کرے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ آ گیا، وہی نیل گوں آنکھوں والا آیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے کہا میاں تم اور تمہاری جماعت کے لوگ مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ یعنی آپ کو پتہ، وہی سے پتہ چلا کہ ایسا ہے۔ اس نے قسم اٹھائی واللہ آپ کو گالی دیں ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لایا، سب نے قسم اٹھائی کہ نہیں صاحب ہم نے تو آپ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہیں کہی، حالانکہ کہہ کر آئے تھے اور حضور کو وہی سے معلوم ہوا، جبھی تو آپ نے ان سے استفسار کیا، جبھی تو پوچھا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جب پتہ چلتا اور حضور پوچھتے ان سے کہ ایسا کیوں ہوا تو قسمیں اٹھا کر اپنی برات کا اظہار کرتے، نہیں ہم تو ایسا نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی بات دنیا میں اے نبی آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑے ڈھنگ سے بات کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کوئی دشمنی بھی رکھتے ہیں، یعنی بات کرنے کا بڑا ان کو سلیقہ ہے۔ جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو بڑے ادب احترام کے ساتھ بات بنا کر کرتے ہیں، تو آپ کی ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی باتوں پر کہ واللہ میرے دل میں تو آپ کے لیے یہ ہے، واللہ میرے دل میں تو آپ کے لیے یہ ہے، یعنی جھوٹے طور پہ۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، اس کے رگ و ریشے میں جھگڑا ہے، ہر کسی سے الجھتا ہے، ہر کسی سے لڑتا ہے، لیکن آپ کے سامنے آ کر ایسی بھیگی بلی کی طرح بیٹھتا ہے اور اس طرح پیار سے ادب احترام سے بات کرتا ہے کہ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں اس کی باتیں، اور اپنی باتوں کی صداقت پہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ سخت جھگڑالو ہے۔ اذا تولا، جب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے، سعی فی الارض ان یفسد، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں بگاڑ پیدا کرے، فساد پیدا کرے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، لوگوں کے کھیتوں کو بھی اجاڑ دیتا ہے، ان کے جانوروں کو بھی بلا وجہ مارتا ہے، یعنی جو بھی فساد کے کام ہیں وہ اس کے ہاتھ سے ہوتے ہیں۔
لیکن بظاہر آپ دیکھیں تو اس سے بھلا آدمی کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگ تھے منافقین، جہاں بھی فرمایا کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، حالانکہ وہ جانتے ہیں اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی دن دناتے پھریں گے؟ اللہ نے بھی تو ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں تو مہلت کے دن ہیں اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں، ابھی اللہ ان کو کچھ نہیں کہتا، جو کرتے ہیں کرتے ہیں، پر آگے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا ہے، اس لیے کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا کام کرتے ہیں، ان کے کرتوت برے ہیں، تو اس لیے اللہ نے بھی سخت عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ سورۃ النساء 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ آگ کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، یعنی بہت سخت ترین سزا ہوگی نا، جو سب سے نیچے ہوگا، حاویہ، اس لیے کہ ان کے کام بھی ایسے ہیں تو سزا بھی ایسی ہوگی۔ یہ اعتقادی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی عقیدے کے کافر ہیں پر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اندر سے کافر ہیں، اندر سے نہ نماز کے قائل ہیں، نہ کلمے کے قائل ہیں، نہ نبی کے قائل ہیں، کسی چیز کے قائل نہیں ہیں، صرف اپنے مفاد اور اپنے تحفظ کے لیے کہ ہم مسلمانوں کی عزت سے بچے رہیں، اور یہ کہ ان سے اگر کبھی فائدہ ہو تو مفاد حاصل کریں، اور کوئی غرض نہیں ہے ان کو۔ تو یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ بھی تھا، لیکن بمصلحت حضور بتاتے نہیں تھے صحابہ کو، ورنہ وہ تو ان کو مار دیتے۔ ان کا سرغنا، ان کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، لیکن اللہ کی شان کہ اس کا بیٹا بھی عبداللہ بہت پکا کھرا مخلص مسلمان تھا، بیٹا، نام تو اس کا حباب تھا، لیکن حضور نے بدل کے اس کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا تھا، تو عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی ابن سلول، تو یہ اس کا سرغنا تھا اس جماعت کا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی ان برے کام کرتے ہیں، اور اس لیے ان کا انجام بھی انتہائی، تو یہ اعتقادی، میں نے کہا منافق ہیں، جو اعتقادی منافق یہ کافروں کی بدترین قسم ہے، کھلے عام کافروں سے بھی یہ برے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے نا عملی یا اخلاقی منافق، کیا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ رسول کو مانتے ہیں، دین شریعت کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ کو مانتے ہیں، لیکن بعض اعمال ان کے منافقوں جیسے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹی کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، پورا نہیں کرتا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالیاں بکتا ہے۔ یہ فرمایا کہ جس میں یہ صفات ہیں وہ منافق ہے، یعنی اخلاقی منافق ہے، عقیدے کا منافق نہیں ہے، مسلمان ہے۔ تو اس طرح کے منافقوں سے تو میں نے کہا نا دنیا بھری پڑی ہے، اس طرح کے منافقوں سے تو دنیا بھری پڑی ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں کہ ہم ان کو منافق کہیں۔ منافقانہ صفات ہیں، منافقانہ عمل ہے، لیکن ہم منافق اس کو کہہ نہیں سکتے، اسی کہ نفاق کا تعلق تو اصل میں دل سے ہے نا، عمل سے جو نفاق ہے وہ کفر نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سب یعنی یہ کیا چیزیں ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، لیکن کفر نہیں ہے۔ کفر تو دل میں انکار ہے اسلام کا،
اب کسی کے دل میں انکار ہے یا اقرار ہے اس کا ہمیں کیا پتہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ فلاں 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 منافق ہے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نہیں بتایا سوائے ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو وہ لسٹ ساری بتائی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ ان کو کچھ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی راز کی بتا دیتے تھے جو عام لوگوں کو بتانی مناسب نہیں ہوتی تھی، تو ان کو بھی بتایا تھا کہ کسی سے بتانا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان کو بھی معلوم تھے کتنے منافق ہیں مدینہ میں، کون کون ہیں۔ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، ایک دفعہ حضرت عمر نے حذیفہ کو پکڑ لی، کہا حذیفہ یہ بتاؤ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کہ نہیں حضرت آپ کا نام نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ اور پھر صحابہ کرام اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جس میں حذیفہ ہوتے ہوئے شریک نہ ہوں، یعنی حذیفہ مدینہ میں ہیں لیکن کسی جنازے میں وہ نہیں آتے تھے تو صحابہ کہتے تھے اس میں گڑبڑ ہے، حذیفہ نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہے تو یہ کسی منافق کا جنازہ ہوگا، وہ نہیں آتے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے نام لے کر کسی کا بتایا نہیں، راز کو راز میں رکھا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ڈھال جس سے دشمن کی وار کو روکتے ہیں، پہلے زمانے میں تھے، آج تو کل تو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو تلوار، تیر، نیزے کی یعنی سامنے رکھتے تھے تاکہ چہرے پہ، پیٹ پہ نہ آئے۔ تو انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، قسمیں اٹھا کر یہ مسلمانوں کو اعتماد دلا دیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے نام کی قسم پر اعتماد کرتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اس طرح یہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، در پردہ اوروں کو روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ باقی ان کو اپنے مال و دولت پر، اپنی جسمانی قوت پر، اپنے حسن و جمال پہ جو فخر ہے کہ لو جی آپ ہمیں ایسا ایسا کہتے ہیں، ہم تم سے زیادہ مالدار ہیں، صاحب اولاد ہیں، ہم تم سے زیادہ جسمانی طاقت رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو عارضی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان کو ان کے یہ مال، نہ ان کی اولادیں بچا سکیں گی اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، ذرا بھر بھی اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ زندگی تک ہیں، فائدہ اٹھا لے، آگے ذرا بھی ان کے مال یا ان کی اولاد کام نہیں آئے گی کہ ان کو بچائے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، آگ والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ تو کافر لوگ بھی یہ کہا کرتے تھے، منافق بھی کہتے تھے کہ ہم زیادہ صاحب مال، صاحب اولاد ہیں، اس لیے وما کنہ معذبین، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں اس بات کی علامت اور نشانی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ورنہ ہمیں مال کیوں دیتا، اولاد کیوں دیتا، یہ دنیاوی عزت کیوں دیتا۔ تو اللہ فرماتے یہ تو عارضی چیز ہے، امتحان کے لیے دی ہے، آگے یہ تمہیں بچائیں گے نہیں، نہ مال نہ اولاد۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ فرمایا یہ ایسے بدقماش لوگ ہیں منافق، یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، اس دن کہ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی بروز قیامت اولین آخرین سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ تو فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ وہاں اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے جھوٹی، جیسے مسلمانوں آج دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی، تو یہ ایسے ہیں
کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنے کے لیے، نہیں ہم ایسے نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ہم مشرک نہیں تھے، ہم مخلص تھے۔ دیکھیں اللہ کے سامنے اللہ کی قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین۔ تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسم اٹھائیں گے، لیکن وہاں کیسے جھوٹ چلے گا؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا لَا شَيْءٍ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی کسی رستے پر ہیں، حالانکہ یہ کسی رستے پہ نہیں ہے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، رستے دو ہی ہیں، یا کفر کا یا اسلام کا، یہ تو بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، لیکن اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، جی ادھر سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ادھر سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ اب بھی جو لوگ دو رخے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ میں ادھر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہوں ادھر سے بھی فائدہ اٹھاتا ہوں، یہاں سے بھی بچت ہوتی ہے ادھر سے بھی بچت ہوتی ہے، حالانکہ یہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ، ایک طرف کے ہو جاؤ جی۔ الا انہم هم الکاذبون، باخبر رہو یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور یہ کسی رستے پہ نہیں ہے، کسی دین مذہب پہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ حاصل کر لیا ہے ان پہ شیطان نے، پورا پنجہ گاڑ دیا ہے ان پہ شیطان نے، شیطان ان پہ غالب آ چکا ہے، اور اتنا غالب آ چکا ہے فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ ان سے اللہ کی یاد بھلا دی ہے شیطان نے، اللہ ان کو یاد ہی نہیں ہے، انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو شیطان نے اتنا یعنی ان پہ داؤ پیچ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی یاد ان سے بھلا دی ہے۔ جیسے سورہ نساء میں ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق کھڑا ہے یہ مخلص کھڑا ہے، اس لیے کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قَامُوا كُسَالَىٰ، ڈھیلے ڈھالے سست ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، جی نہیں چاہتا بامر مجبوری آئے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، بس انا اعطیناک الکوثر پڑھی اور رکوع میں چلے گئے، کوئی لمبی صورت نہیں پڑھنی، زیادہ دیر اللہ کو یاد نہیں کرنا، بس اوپر نیچے ہوئے، لوگوں کو بتا دیا کہ حاضری لگ گئی ہے، یہ مسلمان ہے آیا تھا نماز کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یہ بہت کم یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی ہے ان سے جی۔ اولئک حزب الشیطان، فرمایا یہ صفات یا یہ ذکر جن لوگوں کا ہوا یہ شیطان کا گروپ ہے، شیطان کی پارٹی ہے، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اور الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، باخبر رہو کہ شیطان کی پارٹی جو ہے هم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آج بے شک کچھ وقت کے لیے فائدے میں تمہیں نظر آتے ہیں، اس دور میں خاص طور پہ شیطان کی پارٹی بہت آگے ہے، لیکن یہ عارضی بات ہے، تھوڑے وقت کی بات ہے، اور پھر مستقل ہمیشہ کی زندگی جو آگے شروع ہوگی موت کے بعد، اس میں سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہوگا۔ تو قرآن حکیم جس فلاح یا جس نقصان کا ذکر کرتا ہے وہ عارضی فائدہ یا عارضی نقصان نہیں، بلکہ مستقل فائدہ یا مستقل نقصان کا ذکر کرتا ہے۔ تو مستقل فائدہ اہل ایمان کو ہوگا ابد الآباد تک،
اور مستقل نقصان کافروں کو منافقوں کو ہوگا ابد الآباد تک۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان میں ہے، یہ تو بڑے فائدے میں ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، مال ان کے پاس زیادہ ہے، اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، فوجیں ان کے پاس زیادہ ہیں، آپ کہتے ہیں نقصان میں ہیں، نقصان میں تو آپ لوگ ہیں۔ تو بھائی یہ دنیا کا نقصان قرآن نہیں ذکر کر رہا، یہ تو عارضی بات ہے، یہاں عروج اور زوال تو ہوتا رہتا ہے، مستقل جو نقصان ہے قرآن، اس نے سورۃ الزمر میں فرمایا کہ الا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ الا ذلک الخسران المبین۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار، نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا قیامت کے دن۔ جو اس دن خسارے میں ہوں گے وہ ہیں خسارے میں، اور وہی خسارہ اور نقصان ہے کھلم کھلا، جس کے بعد فائدے کی کوئی توقع نہیں، کبھی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہاں جو خسران کا ذکر ہے کہ یہ نقصان میں، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی نہیں۔ تو شیطان نے ان پہ مکمل قابو پا لیا ہے۔ شیطان تو سبھی کو ورغلاتا ہے، یہاں تک کہ ولی کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن وہ چونک پڑتے ہیں فوراً، اور فوراً جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ مستقل دباؤ اس کا نہیں پڑتا، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے سب کے ساتھ، لیکن ایسے طبقوں پر تو مکمل اس کا تسلط ہے، پنجہ اس کا گڑا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایک فرد پر، ایک آدمی پر شیطان نے پورا پنجہ گاڑا ہوتا ہے، ایک آدمی پر، کبھی ایک جماعت پر بھی پنجہ گاڑ دیتا ہے، وہ پوری جماعت اس کی ہو جاتی ہے، پوری جماعت اس کی ہو جاتی ہے۔ کبھی شخصی طور پر ایک شخص اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رب اقلیم استحوذ عالم الشیطان، کبھی پورا ملک جو ہے نا وہ اس کے پنجے کے نیچے آ جاتا ہے، پورے ملک پہ اس نے کنٹرول کر لیا ہوتا ہے۔ آج پورا ملک کیا، پورے ممالک پر پنجہ گڑا ہوا ہے۔ کافروں کے ملک تو ہیں ہی اس کے اپنے ہیں، مسلمانوں کا کون سا ملک ہے کہ جو اس کے پنجے کے نیچے نہیں ہے، جس پہ اس کا غلبہ نہیں ہے؟ کتنے کام ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں، سب شیطانی ہو رہے ہیں، کھلے عام ہو رہے ہیں۔ اچھے کاموں پہ تو قدغن ہے، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن برائیاں کھلے عام ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا تسلط ہے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پہ غالب آ چکا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔ اگر آج ان کو کسی طرح کی عزت حاصل ہے، یہ عارضی ہے، وقتی ہے، ان کا انجام یہ ہے کہ یہ ذلیل لوگوں میں ہوں گے، اور ذلت ناک ان کا حشر ہوگا۔ جی، جیسے حدیث میں ہے کہ جو لوگ متکبر ہیں، دنیا میں اکڑ کے چلتے ہیں، جن میں اکڑ ہے، اللہ ان کو چمٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ جو بڑے بڑے سرفراز ہیں ایسے سر نگوں ہوں گے کہ چمٹیوں کی شکل میں ان کو خدا اٹھائے گا، اور باقی لوگ ان کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے جائیں گے۔ یہ ایک وقت کی سزا ہے، پھر آگے جا کر ان کے اپنے جسم ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن وقتی سزا کے طور پر کہ تم اتنے اکڑ تھے، اب تم یوں رگڑا کھاؤ کہ لوگ ان کو پامال کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل لوگوں میں ہوں گے۔
کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے، پکی بات ہے، ناقابل تردید بات ہے کہ غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا ہوگا، ان کے مشن کا، ان کے پروگرام کا، ان کے نام لیووں کا ہی غلبہ ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ ایک تو کتبہ، لکھ دی ہے یہ بات، اللہ کی لکھت کو کون مٹا سکتا ہے؟ دوسرا اللہ اغلبن، لام بھی تاکید کا، اغلبن کا لفظ بھی تاکید کا، ضرور بالضرور میں غالب ہوں گا اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور سب قوتوں پر غالب ہے۔ عزیز کا معنی عزت والا بھی ہوتا ہے اور عزیز کا معنی غالب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، قوی، اور عزیز یعنی سب قوتوں پہ غالب ہے، تو یہ بات طے شدہ ہے۔ ہاں جہاں تک امتحان کی بات ہے وہ رسولوں پہ بھی آئے، وہ اللہ کے نیک بندوں پہ بھی امتحان اور آزمائشیں آئیں، اور وقتی طور پر دنیا میں وہ مغلوب بھی ہوئے اور دوسری طاقتیں ان پہ غالب بھی آئیں۔ انبیاء کو شہید بھی کیا گیا، آل اللہ کو شہید بھی کیا گیا، اور بھی طرح طرح کی، لیکن انجام کار، میں نے یہ کہا نا، انجام کار، آخری بات یہ ہے کہ غلبہ کس کا ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسولوں کا اور ان کے نام لیواؤں کا، چاہے وہ دنیا میں امتحان آزمائش سے گزریں، لیکن بہرحال غلبہ ان کا ہی ہوگا، کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ دنیا میں حاصل ہو نہ ہو، کبھی دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور شرائط ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے تو ایمان، اعمال صالحہ وغیرہ، تو دنیا کی کامیابی کے لیے کچھ اور شرائط ہیں، وہ مسلمان پورا کریں تو دنیا میں بھی غلبہ ان کو حاصل ہوگا، سیاسی غلبہ بھی ان کو حاصل ہوگا، لیکن وہ شرائط پوری نہ کریں گے تو پھر دنیا کا غلبہ نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا غلبہ تو ہوگا۔ تو دنیا میں جو غلبے کے لیے قوموں پر شرائط ہیں وہ آج امت مسلمہ میں نہیں ہیں۔ جب تھا تو غالب تھے، جب نہیں ہے سو نہیں ہے، اور جب تک پھر واپس اسی رستے اور اسی نہج پہ نہیں آئیں گے جس پہ ہمارے اسلاف تھے، دنیا کا غلبہ ملے گا بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ان کو غلبہ ہوگا جن کے پاس غلبے کے اسباب ہوں گے۔ سب سے بڑا سبب تو اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل یقین، توکل، بھروسہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، وہی کمزور ہے۔ دوسرے نمبر پر جتنے مادی وسائل ہیں غلبے کے، ان کو استعمال میں لائیں، وہ بھی نہیں۔ نہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق رہا اور نہ مادی لحاظ سے وہ اسباب ہم نے مہیا کیے، تو پھر غلبہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہی بلند و بالا رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ٹھیک ایمان والے ہوئے تو بلندی پر تم ہی ہوگے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اگر ہم اعلون نہیں، اب اسفل میں نیچے ہیں، تو معلوم کہ ایمان بھی سٹرانگ نہیں ہے، ایمان بھی۔ اور دوسری طرف مادی، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، دشمنوں کے لیے جتنا تمہارے بس میں ہے اتنی طاقت تم ان کے لیے تیار کرو، استعمال کا نہیں کہا، تیار کرو۔ پھر یہ نہیں کہا کہ اس طاقت کو استعمال کرو،
ترہبون بعدو اللہ وعدوکم، اس طاقت کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو تاکہ وہ دبے رہیں تمہارے مقابلے میں۔ اب وہ مادی قوت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ ہم تیار ہی نہیں کر رہے، اس قوت کو تیار ہی نہیں کر رہے۔ عیاشیوں میں، فحاشیوں میں سارا سرمایہ جا رہا ہے، لیکن اس سے وہ قوت ہم تیار نہیں کر رہے۔ وہ ذہن ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ذہن وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کو صحیح پیمنٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہی تم ان کو وہاں دو تو تمہارے لیے کام کرے اور وہ قوت تم وہاں تیار کرو، لیکن نہیں، ہم نے تو ان کا ٹوٹا پھوٹا خریدنا ہے، وہ بھی فائدہ ان کا ہوتا ہے، کیونکہ آپ آپس میں تو استعمال نہیں کرتے نا، جو اسلحہ بکتا ہے ہم لوگ ہی خریدتے ہیں، اور ہم وہ پھر ہمیں ہی لڑا کے ہم پہ ہی استعمال بھی کرتے ہیں، تو ان کا بزنس چلتا ہے۔ اور ہم ان سے کیا خریدتے ہیں؟ عیاشی کا سامان، فحاشی کا سامان، زیب و زینت کا سامان۔ تو بھائی غلبے کے لیے یا مادی قوت چاہیے یا پھر روحانی قوت بہت اسٹرانگ ہو، تب وہ دونوں نہیں ہوں گی تو کام نہیں بنے گا۔ ورنہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ یہ ایک طبقے کا ذکر ہوا جس کو کہتے ہیں حزب الشیطان، منافق، یہود اور اس قماش کے لوگ۔ اب مقابلے میں ان لوگوں کا ذرا ذکر کہ جو حزب اللہ ہے، حزب اللہ۔ لا تجد قوما، نہیں پائیں گے آپ اس قوم کو، ان لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو صحیح ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت پر، جن کا ایمان مضبوط ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ آپ ان لوگوں کو ایسا نہیں پاؤ گے کیا؟ یوادون، کہ وہ دوستانہ تعلقات رکھتے ہوں، گہری دوستی رکھتے ہوں، کن سے؟ من، ان سے، حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، صحیح ایمان رکھتے ہیں، مکمل ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستانہ مراسم رکھتے ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں۔ یہ پہلی پہچان ہے ان کی، پہلی پہچان۔ اچھا، تو کیا قریبی رشتہ داریوں میں بھی ایسا؟ ہاں فرمایا قریبی رشتہ داریوں میں بھی ایسا۔ اللہ اور اللہ کا رسول سب سے آگے ہیں۔ رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ تو دوسرے تیسرے نمبر کی چیزیں ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر کہ وہ مخالف، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ان کے باپ کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان سے دوستی نہیں رکھتے ان کے مقابلے میں۔ وَأَبْنَاءُهُمْ، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ اور خاندان کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ اگر وہ اللہ اللہ کے رسول کے وفادار ہیں تو ٹھیک، نہیں تو اللہ اللہ کا رسول ان کے نزدیک آگے ہے، یہ لوگ پیچھے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ ایسا ایمان نہیں ہے جو آیا اور چلا گیا، آیا اور پھر نکل گیا، وقتی طور پہ نکل گیا، پھر آ گیا، پھر چل، نہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے لکھی ہوئی چیز پکی ہوتی ہے،
تو ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہے، مضبوط ہے، پتھر پہ جیسے لکیر ہے، اور لکھنے والا بھی اللہ ہے، اور لکھا بھی ہے دلوں میں۔ تو اب اس تحریر کو کون مٹا سکتا ہے؟ لکھنے والا اللہ ہے، اور لکھنے سے مراد پکا کرنا، مضبوط، اور لکھا ہے دل پر تو یہ کھرچ کے ہٹایا نہیں جا سکتا، پکا ہے ان کا ایمان۔ ایک یہ بات کہ ان کے دلوں میں خدا نے ایمان کو راسخ کر دیا۔ دوسرا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی تائید کی ہے، مدد کی ہے اپنی روح سے۔ روح سے کیا مراد؟ روح کہتے ہیں نور کو بھی کہتے ہیں، اپنی روح سے مراد اپنے نور ایمان سے، کہ دلوں میں ایمان کا اتنا نور اور لائٹ اللہ نے پیدا کی ہے، بجھنے والی نہیں۔ یا نور معرفت مراد ہے، اللہ نے اپنی پہچان اتنی کرا دی ہے کہ اب اللہ کی پہچان کے مقابلے میں کسی کو پہچانتے نہیں جو مخالف ہے۔ اور نور سے مراد، روح سے مراد، روح قرآن کا نام بھی ایک روح ہے، تو قرآن کے روح سے، قرآن کے نور سے بہرحال۔ اور روح القدس کو بھی کہتے ہیں، جبریل امین کو، کہ جبریل امین بھی ان کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مدد کی ہے روح سے، یعنی جبریل امین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، وہ شاعر تھے نا، کہ حسان میری طرف سے مشرکین کو اشعار کے ذریعے سے، اشعار کہہ کر یعنی دفاع کرو میرا، اللہ آپ کی مدد روح الامین سے کریں، جبریل امین سے کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جبریل امین کو حضرت عیسیٰ کی مدد پہ لگایا تھا، وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، دشمن کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ ورنہ تو یہ ایسی قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس نبی کو بھی نہیں چھوڑا، کئی نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، کتنوں کو انہوں نے شہید کیا یہودیوں نے، اور آخری نبی ان کے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ رومی گورنمنٹ سے شکایتیں کر کر کے ان کو گرفتار کرایا اور قتل کی سازش کرائی، قتل تو خیر نہیں ہو سکے لیکن کرایا کہ یہ شخص آیا ہے، یہ ہمارے دین کو بگاڑ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش، پھر مدینہ میں حضور کے خلاف سازش ہے۔ یہ سازشی قوم ہے۔ آج بھی دنیا میں میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے، تعداد بہت زیادہ نہیں ہے مگر جو ہے وہ ٹھیک استعمال کر رہے ہیں، کنٹرول ہے۔ جو ان کی مرضی کی خبر ہو وہ آئے گی، ان کی مرضی کی نہیں تو نہیں آئے گی۔ تو ایسے لوگ ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان سے دوستی کی بات نہیں۔ ہاں، کافر جو لڑتا نہیں ہے آپ کے ساتھ، امن سے رہ رہا ہے، آپ امن کے ساتھ رہیں، ظاہر داری ان سے رکھیں، ان کی ملازمت اختیار کریں، وہ ان کو ملازم رکھیں، ان سے بزنس کریں، اپنا بزنس ان کو۔ یہ دنیاوی تعلقات سے منع نہیں کیا جا رہا، یوادون دلی دوستی، رازدان بنانا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ خاطر مزارات کریں، عزت احترام کریں، آپ کا پڑوسی ہے، خیال رکھیں، لیکن یہ کہ دل میں جگہ نہیں دیں۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہم نے دلوں میں جگہ دی ہے، ہم اپنوں کو راز نہیں بتاتے، اپنا ان کو بتاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو پھر کامیابی کہاں سے ہوگی؟ جس چیز سے اللہ روکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ آپ ان سے سفارتی تعلقات نہ رکھیں، ان کے ملکوں میں آئیں جائیں نہیں، ملازمت نہ کریں، بزنس نہ کریں، نہیں، یہ ساری چیزیں ان کو مہمان بنائیں، ان کی تواضع کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہے، اخلاق سے پیش ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن دل میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں اسی کی محبت ہو سکتی ہے،
اسلام، ایمان، پیغمبر اسلام، مسلمان، یہ تو یہ لوگ ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، اللہ ان کو داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش، اللہ ان لوگوں سے جن کی یہ صفات ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، دو طرفہ رضامندی ہے۔ آل ایمان اللہ سے خوش ہیں، اللہ ان سے خوش ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور باخبر رہو کہ اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے، آخری کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ تو اس آیت میں جس طبقے کا ذکر ہے، جس جماعت کا ذکر ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل ٹھیک ٹھاک اس کے مصداق ہیں۔ وہ ایسے ہی تھے، حضور کو ایسے ہی ساتھی اللہ نے چن کر دیے تھے، اتفاقاً نہیں آئے۔ آپ کے پاس صحابہ اتفاقاً نہیں آئے، اللہ کے چناؤ سے آئے ہیں۔ حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب ز روم۔ حسن بصری ہیں، بلال حبشی ہیں، صہیب یورپی ہیں، روم کے ہیں۔ ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلا جبیس، مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والا، اعلیٰ نسل میں، خاندان میں، قریش میں پیدا ہونے والا ابو جہل ہی رہا، اس لیے کہ چناؤ میں نہیں آیا، انتخاب جن کا ہوا وہ آئے۔ سلمان ایران سے آئے، اللہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ واختار علی اصحابی، اور میرے لیے صحابہ بھی چنے ہیں، ان میں سے کسی کو میرا سسر بنایا، کسی کو داماد بنایا، کسی کو ساتھی بنایا۔ تو یہ چناؤ ہے اللہ کا، تو یہ اللہ کی جماعت ہے اور یہی کامیاب ہونے والے۔ تو صحابہ کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، بالکل ہو بہو آیت کے مطابق۔ پھر بھی کچھ بد نصیب لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، معاذ اللہ حضور کے بعد وہ بگڑ گئے تھے، فلاں باتیں ہوئی تھیں، یہ ہوئی تھی۔ ارے تمہاری بات پہ یقین کریں کہ اللہ کی بات پہ یقین کریں؟ تم تاریخی باتوں کا سہارا لیتے ہو، تاریخ میں تو سچ جھوٹ سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب جس میں جھوٹ نہیں، سچ ہی سچ ہے۔ تو ایک طرف تاریخی چیتڑے ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالو، جو قرآن سے میچ کرتی ہے بات اس کو لو، جو قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو پھینک دو۔ جن کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دے وہ نکلے گا کیا؟ اور جن سے خدا راضی ہو جائے، علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں اللہ جس سے ایک دفعہ راضی ہوتا ہے کبھی ناراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ پوری زندگی کو جانتے ہیں، تب اس کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ہم تو راضی، آج راضی ہیں کل ناراض ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں کہ کل یہ آدمی کیسا رہے گا۔ تو بہرحال یہ حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے۔ تو صحابہ نے عملی طور پہ سارے رشتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں مسترد کیا۔ جیسے میں نے کہا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو ہیں، یہ چونکہ بدمعاش تھا بڑا، تو بیٹا بڑا مخلص تھا۔ تو ایک دفعہ باپ بیٹا آ رہے تھے مدینہ شہر میں، تو آتے تھے باپ نے کہا اب کہ ہم جب مدینہ میں جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، مدینہ کے باسی جو عزت والے لوگ ہیں وہ ان مہاجر ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، یعنی جو ہجرت کر کے صحابہ ہیں ان کو کہا یہ ذلیل ہیں، ان کو نکالیں گے، ہم عزت والے ہیں، یہاں کے مقامی لوگ ہیں۔ بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا، کیا کہا آپ نے؟ ہجرت کر کے آنے والوں میں تو حضور بھی ہیں، کیا کہا؟
کہا واللہ یہ لفظ جب تک اپنے لیے نہیں کہو گے میں آپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. کن کے بارے میں آپ کی ایک بات کہہ رہے ہیں؟ اس نے بڑی آئیں بائیں شائیں کی کہ بیٹا ہے تو یہ ہے وہ. اس نے کہا جو کچھ ہے لیکن یہاں اللہ کے رسول کی بات ہے. کہو کہ ہم ذلیل ہیں یہ عزت والے ہیں تو تب چھوڑوں گا. آخر اس نے کہا ہم ہی ذلیل ہیں یہ عزت والے ہیں تب باپ نے رستہ چھوڑو. یہی عبداللہ بیٹھے حضور کی مجلس میں, پانی پیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بچا ہوا آپ نے دائیں طرف کوئی تھا اس کو دیا. خیال تھا کہ اس سے بچے گا تو میں مانگ لوں گا, لیکن اس نے سارا ہی پی لیا. تو اس نے کہا حضور میں اس تمنا میں بیٹھا تھا کہ اب بچا ہوا پانی مجھے ملے گا, میں اپنے باپ کو پلاؤں گا, شاید اس کے دل سے نفاق نکل جائے شاید. لیکن وہ صاحب تو سب پی گئے. آپ نے فرمایا اور لے آؤ, اور لایا گلاس تو آپ نے کچھ پی کے اس کو دیا کہ یہ لو. وہ خوشی خوشی لے کر گیا, باپ کو کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی لایا ہوں پی لیجئے. اس نے وہ گندی بات کہی آگے سے کہ اس سے تو اپنی ماں کا پیشاب لے آتا تو اچھا تھا. نہیں پیا. بیٹے کو بڑا غصہ آیا, لیکن سیدھا حضور کے پاس کہا حضور اس نے تو پانی نہیں پیا, یہ کہا آپ کی اجازت ہے میں اس کا سر اتار دوں تلوار سے اس گستاخی پر؟ اس نے فرمایا عبداللہ نہیں, لوگ بدنام کریں گے کہ یہ تو اپنے باپ کو بھی مارتے ہیں. ٹھیک ہے میں جانتا ہوں کہ کیسا ہے لیکن اس کی اجازت نہیں. خیر حضور نے ٹھٹا کر دیا. تو میں نے کہا صحابہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے کسی کو. ابو بکر صدیق کے والد بڑی دیر کے بعد مسلمان ہوئے. ابو قحافہ بڑے بوڑھے آدمی تھے, کبھی ایسی اس نے مخالفت بھی نہیں کی, بوڑھا آدمی تھا, لیکن ایک مرتبہ اس نے کہیں پتہ نہیں کسی بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہہ دیا. تو ابو بکر صدیق نے کھینچ کر اس کے منہ پہ مارا, بے ہوش ہو گیا. پھر حضور کے پاس آیا, کہا حضور میرے باپ کے بڑا احترام کرتا ہوں, کبھی کچھ آج اس نے ایسی بات کی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے تو ایک تھپڑ مارا. کہا ابو بکر آئندہ احتیاط کرنا, آئندہ احتیاط کرنا, باپ ہے بہرحال. خیر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, لیکن مطلب کہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ ذرا بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے بارے میں یا دین کے بارے میں بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. انہی کا بیٹا ہے عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوا, باپ کے ساتھ نہیں. مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ ذکر کر رہے تھے کہ ابو فلاں جنگ میں جب میں دوسری پارٹی میں تھا تو آپ بالکل میرے سامنے آ گئے تھے, میں آسانی سے آپ پہ وار کر سکتا تھا, لیکن باپ ہونے کے ناطے میں نے اپنی تلوار سے آپ کو بچایا ہے کہ آپ میرے باپ ہیں. انہوں نے کہا عبد الرحمن تو نے تو باپ ہونے کا خیال رکھا بچایا, اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرے سامنے عبد الرحمن آیا ہے تو میں قطعاً خیال نہ کرتا اور تیری گردن اتار دیتا. اسلام کے خلاف آیا ہے تو. حضرت عمر نے اپنے ماموں کو مارا, قتل کیا. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا. یعنی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ یہ بھائی ہے, یہ باپ ہے, یہ رشتہ دار ہے, اگر وہ اسلام اور قرآن اور حضور کے خلاف ہے تو قطعاً اس کا خیال نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو سب سے پیارا کون تھا؟ اللہ کا رسول. یہ ہیں لوگ, یہ پھر جدھر قدم بڑھاتے تھے نصرت مدد اللہ کی قدم چومتی تھی, دنیا پہ چھائے. آج ہم مصلحت پسند ہیں, مصلحت پسند ہیں, اور مصلحت پسندی نے ہمیں یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہوا ہے کہ آج ہماری کوئی آواز نہیں. 50 ملک ہیں اسلامی آزاد نام کے, لیکن ان کی کوئی بات سنتا ہی نہیں. ان کو تنکے کی طرح کوئی نہیں سمجھتا, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑنے والے لوگ ہیں.
تو بھائی جب تک ہم پلٹ کے پھر نہ آئیں گے اللہ کی کتاب کی طرف، دین کی طرف، تو پھر معاملہ ایسا ہی رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا کہ اللہ کی جماعت کی صفات کیا ہیں جن سے اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ کیا ہیں قرآن نے بتا دیا۔ لیکن ہم نے تو قرآن ہی کو پس پش ڈالا ہوا ہے، ہم اس سے سبق ہی کب حاصل کرتے ہیں، اپنی ہسٹری کب پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، ٹھیک ہے، اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں تاکہ دنیا کی عزت بھی حاصل ہو، آخرت کی نجات بھی حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔